لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. قرآن حکیم میں جہاں ایک طرف ہمارے لیے ہدایت، ڈائریکشنز، انسٹرکشنز ہیں، گائیڈنس ہیں دنیا اور آخرت کے لیے، دوسری طرف مرنے کے بعد کی زندگی یعنی ایمان بالغیب، قیامت، آخرت، جہنم اور جہنم کے حالات، واقعات ہیں، اور تیسری طرف ہمارے سیکھنے، لرننگ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بے شمار واقعات ہیں جن میں بڑے ہی اہم پوائنٹس، وارننگز اور لیسنز ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک میں بیان ہے ڈفرینٹ انداز میں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ، خوبصورت اور بیوٹیفل واقعہ ہے اور ان کے حالات اور واقعات ہیں. آج ہم ان پہ ڈسکس کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بڑے ہی جلیل القدر اور اعلیٰ ہائیسٹ لیول کے پیغمبر، ایک عادل، انصاف کرنے والے کنگ، مہربان، کائنڈ بادشاہ تھے. قرآن پاک میں ان کے بارے میں مختلف انداز میں آیات آئی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر انعام اور اکرام اور فضل جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. سورہ صاد آیت 30 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان جیسا بیٹا دیا اور جو بہت اچھا اور رب سے رجوع کرنے والا. پھر اسی طرح سورہ نمل آیت 16 میں دیکھیں آپ کہ حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ ووارث سلیمان داؤدا، یعنی کہ ان کو وارث بنایا حضرت داؤد علیہ السلام کا. اب حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بہت بڑے وہ بھی پیغمبر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے، نہ صرف ان کی جو کنگڈم تھا بلکہ جو ہے ان کی پیغمبری کا اور جو نبوت تھی اور خلافت تھی اس میں بھی صرف جائیداد اور مال کی بات نہیں تھی. یہاں پوری ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تھا اس کے. اسی طرح سورہ نبل میں دیکھیں آیت اللہ تعالیٰ نے چونکہ داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور ایسا بادشاہ یعنی کہ جو عالم بھی تھے، جو غرور و تکبر میں نہیں تھا، اور وہ سمجھدار بھی تھے اور وائز بھی تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ واقعات، کچھ معجزے اور میریکلز جو ہیں خاص طور پہ قرآن پاک میں آئے ہیں، جو ہم پہلے ایک شارٹ کٹ میں سمجھتے ہیں. نمبر 1، پرندوں کی زبان یا بولی کو سمجھنا اور پھر ان سے باتیں کرنا. اب یہ بات بظاہر عقل سے اوپر ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان پرندوں سے بات کرے یا جانوروں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت اور بلیسنگ تھی. اور اگر ہم تھوڑا سا عقل اور استعمال کریں اور سائنٹیفک وے میں بھی دیکھیں آج کل کے دور میں، تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس جو پرندے جانور ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار آپ سے کرتے ہیں، جو آپ سے قریب ہوتے ہیں، جیسے بھوک پیاس ہے، خوشی، غم، غصہ اور تکلیف میں، اور وفاداری کا اظہار کرنا، یہ کامن پریکٹس ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح آپ بھی اپنے جانوروں کو جو آس پاس ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں ان کے جذبات کو، اور ان سے پیار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے بات کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ وہی بات ہے. تو پرندوں سے جب بات کرنا، ان کی بات کو سمجھنا، ایک جذبات کا اظہار کرنا، یہ انسان کے اور جانوروں میں، پرندوں میں کامن ہے. لیکن جب بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پرندوں سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، جانوروں سے، تو اس کی بھی ایک سائنس ہے پیچھے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ لہروں یعنی ویوز کے ذریعے وہ نکلتی ہے منہ سے، اور دوسرے انسان کے دماغ میں جب جاتی ہے، اس کے عقل و شعور میں، وہ ان کو ترجمہ، اس کے میننگز بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ کام پورا سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں ہوتا ہے، یعنی بہت فاسٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کی دوسرے بندے کی بات سمجھتے ہیں. اسی طرح جانور یا انسیکٹس یا جو بھی پرندے ہیں، جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم ان کی لینگویج نہیں جانتے، لیکن وہ ان کے جذبات اور ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ایک ویوز کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہیں. تو یہ تعالیٰ کی پھر مہربانی اور قدرت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر کہ ان کو اتنا ہائیسٹ لیول پہ سکھایا کہ وہ زبانیں بھی ان کی سمجھتے تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے. تو یہ معجزہ تھا، ان کا میریکل تھا. اب دوسرا جو معجزہ تھا وہ تسخیر ریاح تھا، یعنی کہ ہواؤں پہ کنٹرول کرنا، اڑنا. حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے وہ اپنے تخت کو حکم دیتے اور ٹریول کرتے، جیسے پورا ایک پراپر ایروپلین ہوتا ہے، وہ ہائی سپیڈ میں ٹریول کرنا اور بالکل سیف اور سیکیور وے میں کرنا. تو آپ سوچیں کہ آج سے 200 سال پہلے، اگر 200 ایئرز اگو اگر آپ بات کریں کہ لوگوں کو ایروپلین اور جہاز کا کوئی پتہ نہیں تھا، کہ کوئی کہتا کہ اگر ہوا میں اڑنا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف اور فضول بات سمجھتے. لیکن آج کل کے دور میں ایک عام سی نارمل بات ہے، ہر انسان ہوا میں، جہاز میں جاتا ہے، اڑتا ہے. تو یہی بات دیکھیں کہ، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آج کل کے جدید اور ٹیکنالوجی دور کے اندر اگر ہوائی جہاز، ایروپلینس ہیں بھی، تو سائنس اور عقل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں پوری ریسرچ ہے اس کے پیچھے ایروپلین بنانے کا. یہ ایروناٹیکل انجینئرنگ جو ہے، ہواؤں کا جو علم ہے، پریشر، دباؤ جو ہے، اسپیڈ ہے، بہت ساری سائنٹیفک باتیں ہیں، ان کی ریسرچ کے بعد کہیں جا کے ایروپلین بنتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک میکینزم ہوتا ہے ایروپلین کے اندر، اس کا انجن ہوتا ہے، اس کا فیول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اڑتا ہے. تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے.
اسی ریسرچ کے بعد یہ کہیں آگے بنتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا وہ وداؤٹ فیول کے یعنی کہ کسی پیٹرول یا گیس کے علاوہ اس کے بجائے اور وداؤٹ یعنی انجن کے وہ ہوا میں اڑتا تھا ان کی مرضی سے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا یہ آپ کو دیا گیا اور آپ اپنی مرضی سے ہواؤں کو کنٹرول کرتے تھے اور ہوا میں تخت کے ذریعے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے بالکل ہوائی جہاز کی طرح ایئرپلین کی طرح. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اسی بات کو دیکھیں قرآن پاک میں ڈفرینٹ انداز میں جو ہے ڈفرینٹ آیات میں بتایا گیا ہے کہ سورہ الانبیاء دیکھیں آیت 81 میں بھی یہی بات ہے کہ ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا. سورہ سبا آیت 12 کے اندر بھی یہی ہے کہ ہواؤں کو کنٹرول کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے. سورہ صاد آیت 36 میں بھی یہی بات ہے. تو اب تیسرا جو بڑا معجزہ تھا وہ تسخیر جن و حیوانات تھا یعنی کہ جنوں کو اور حیوانات کو وہ آپ کے تابع انڈر میں تھے. یہ بیسکلی کیا ہے یہ آپ کے کنگڈم آپ کی حکومت رعایا کا ایک پارٹ تھے اور آپ کے دربار میں سب شامل ہوتے تھے. قرآن پاک کی مختلف آیات سے ثابت ہے. پھر بیت المقدس کی تعمیر جو کنسٹرکشن تھی اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کام لیا. بڑے بڑے ہیوج جو بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ جن لے کے آتے تھے. اور سورہ انبیاء آیت 82 میں دیکھیں کہ اسی طرح دوسری صورت میں بھی ہے کہ جنوں سے وہ مختلف کام لیتے تھے یعنی ڈفرینٹ انسٹرکشن کے کام ہوتے تھے کنسٹرکشن سے کام ہوتے تھے گارڈ بھی تھے ان کے یعنی ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. اکثر جن جو تھے ان میں سرکش جن بھی تھے جیسے سورہ صاد آیت 38 39 میں ہے لیکن بہت سارے وہ کام کرتے تھے. پھر چوتھا جو بڑا معجزہ دیا گیا جو کہ ڈفرینٹ آیات میں ہے قرآن پاک کی کہ تانبا یعنی کاپر جو ہے اس کے چشمے ان کے ریویل ان کے اوپن کیے گئے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر. کس طرح سے کہ وہ جب اپنے مکانات جو محل تھے کاسل تھے یعنی کہ قلعے یا جو ان کے جو عمارات تھیں بلڈنگس تھیں ان کو جب بناتے تھے بہت اسٹرانگ بناتے تھے تو پگھلا ہوا کاپر یا جو تانبا تھا اس کے وہ اس کو دھات کو استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہ یہ انعام اور فضل کیا. اب ہم بات کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا آرمی یا فوج وہ بڑا ہی منظم آرگنائز اور بڑے طریقے سے وہ چلتے تھے. اس کا ایک واقعہ سورہ نمل آیت 15 to 19 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب ایک وادی سے گزرا تھا جس کا نام نمل تھا یعنی چونٹی اس کا نام تھا وادی کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. تو بے شمار چونٹیاں جو اینٹس تھی یعنی جو وہ ان کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھیلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تمہیں کچل ڈالیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ بات سنی سمجھی اور مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے تعالیٰ نے مجھے اتنا کرم فضل کیا کہ میں ایسے کام نہیں کر سکتا میں. اور مطلب دیکھیں ایک خوبصورت دکھایا کہ بادشاہ کا ایک جاہ و جلال ہوتا ہے ایک شان شوکت ہوتی ہے اس کے اندر ایک گھمنڈ ایک غرور ہوتا ہے لیکن ان میں بالکل بھی نہیں تھا. انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور عاجزی کی. پھر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے دیکھیں قرآن پاک میں جو ملکہ سبا ہے یعنی ملکہ بلقیس جو تھی جس کو ملکہ سبا بھی کہتے تھے. یہ ملک جو کنٹری تھا یہ قوم سبا جو تھی بیسکلی یہ یمن کا جنوبی حصہ جو آج کل ہے ٹورڈز افریقہ کی طرف یہ وہ ایریا تھا. اور یہ کافر تھے آفتاب پرست یعنی کہ سورج کی پرستش کرتے تھے ورشپ کرتے تھے اور یہ لوگ جو تھے بڑے ہی گمراہی کے اندر تھے. تو ان کے ساتھ واقعہ اس طرح سے اسٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو غور کریں کہ سورہ نمل کی آیت 20 سے یہ واقعہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو بہت ہی شارٹ کٹ میں اگر بات کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب اپنا دربار جب لگاتے تھے تو اس میں سارے جانور پرندے جن اور انسان سب حاضر ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک پرندہ جو ہے ہدہد جو تھا وہ غیر حاضر یعنی ایبسنٹ تھا. تو آپ نے پوچھا درباریوں سے اور اگر وہ غائب ہے وہ کیوں نہیں ہے کوئی وداؤٹ ریزن تو میں اس کو سزا دوں گا اور ذبح کروں گا. اور ہدہد جو تھا ایک میسنجر ایک قاصد پرندہ بھی تھا آپ کا. اب جب واپس آیا ہدہد تو اس نے آپ کو بتایا کہ میں ایک کنٹری ایک ملک کو دیکھ کر آیا ہوں یعنی ملک سبا جو ہے جہاں پر بہت ساری انفارمیشن ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے وہ کوئین ہے ان کی ملکہ ہے اور سب اس کو اور وہ سب جو ہے آفتاب یعنی سورج کو پوجتے ہیں. تو آپ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے ایک لیٹر ایک خط بنایا اور اس ہدہد سے کہا کہ جا کے ان کو دے کے آؤ تاکہ وہ میری اطاعت میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں. تو اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں جو لیٹر میں آپ نے لکھے اس ملکہ سبا کو کہ آپ نے فرمایا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ میں سلیمان ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین اور میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو یہ کیا مطلب تھا کہ واتونی مسلمین کا مطلب تھا کہ مسلمان ہو جاؤ یعنی ایمان لے آؤ. لیکن چونکہ وہ کافر عورت تھی اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. وہ یہ سمجھے کہ یہ اطاعت کرنا فرما بردار بنانے کے سینس میں لیٹر میں یہ بھیجا ہے. اب وہ جو ملکہ سبا تھی یعنی ملکہ بلقیس جو تھی وہ بہت سمجھدار عقل مند تھی اور وائز عورت تھی. اس نے جب یہ عجیب و غریب طریقے سے خط اس کے پاس پہنچا تو وہ بڑے حیران ہوئی اور کہا کہ بڑا اہم خط ہے. تو یہ پوری آیات میں پوری ڈیٹیلز ہیں. تو اس نے اپنے درباریوں سے اپنے لوگوں سے ایڈوائزر سے مشورہ لیے اور کہا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. تو درباریوں نے مشورہ دیا
آپ دیکھیں کہ آیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ بہت طاقتور ہیں، ہم فائٹ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ آپ سمجھدار عقلمند ہیں۔ اس سے یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ رولر جو یعنی جو ایک ملکہ تھی وہ کتنی سمجھدار عورت تھی اور وہ کتنی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے عورت کی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اسی طرح دیکھیں آیت 34 میں ہے کہ جب ملکہ جو دانشور تھی، عقلمند تھی، تو اس نے کہا کہ جب کسی ملک پہ کوئی انویٹ کرتے ہیں، دوسرا کنگ یا بادشاہ یعنی حملہ کرتے ہیں، تو وہ اسے خراب کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں اور عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یعنی اس کو پتہ تھا کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے جنگ کا، اور وہ سمجھدار تھی، دانشور تھی۔ تو یہاں پر تبھی وہ ایڈوائس لیتی ہے لوگوں سے اور پھر مشورہ کرتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کچھ تحفے تحائف دے کے واپس ان کے پاس بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہم سے چاہتے کیا ہیں اور کیا مطلب ہے ان کا۔ تو جب وہاں پر وہ ان کی جب قاصد یعنی کہ جب میسنجر جب سامان اور تحفے لے کے گئے اور وہ حضرت سلمان صاحب کا انہوں نے شان و شوکت اور انہوں نے جاہ و جلال دیکھا، تو وہ حیران رہ گئے، واپس آ کے بتایا کہ وہ تو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری، یعنی ان کے پاس جانور اور پرندے اور جن تک ان کے جو ہے انڈر میں ہیں۔ تو ملکہ نے کہا ٹھیک ہے اب میں خود جاتی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وزٹ کرنے۔ تو ادھر سلمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے جو کون ہے سب سے جو انسان یا جن جو کہ ملکہ کا جو شاہی تخت ہے اس کے ملکہ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ یہاں لے آئے۔ آیت 38 میں مینشن ہے۔ تو ایک جن جو تھا بہت ہیوج تھا، بڑا تھا، عفریت، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب ذرا سوچیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس میں ہیں اور ملکہ جو ہے وہ یمن کے سائڈ میں 1500 مائلز کے اوے فاصلے پر ہے، اور ایک عظیم الشان تخت لے کے آنا ہے، وہ بھی اس محل میں تھا جہاں اس کی حفاظت کر رہے تھے، جہاں اس کی گارڈز کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پاور دی ہے، تو اس جن نے یہی کہا کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں آنےسٹ ایماندار بھی ہوں۔ پھر آیت 40 میں دیکھیں حضرت سلمان صاحب کے وزیر جو ان کے خاص ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، قرآن یہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے بھی یہ آپ کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ تو انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو تخت وہاں موجود تھا، 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم پہ۔ اب آپ سوچیں یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ تخت جو تھا جس میں اچھی خاصی اس کا ایک بڑا سائز تھا اور اتنی دور سے کیسے وہ موو ہوا؟ یہ پوری ایک سائنس ہے، ریسرچ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے آج کل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ امپاسبل آج کے دور میں بھی ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کتاب کا علم دیا، اور ان کے پاس وداؤٹ یعنی کہ ریسورسز اور اسباب کے، یعنی آپ دیکھیں ٹائم، مکان و زمان جو ہے، ٹائم ان اسپیس کو انہوں نے مائنس کر دیا، نفی کر دی، اور وہ ٹائم کو روک دیا انہوں نے، اور وہ چیز اٹھا کے لے آئے انرجی کے ذریعے یا جو بھی ہے۔ تو یہ پوری سائنس ہے، ریسرچ ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے بھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ سب کچھ ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ قالا ھذا من فضل ربی، یعنی سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ یعنی ان کو اتنا خوشی ہوئی کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آزماتا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہرحال جب وہ تخت وہاں پہنچا تو انہوں نے اس میں کچھ چینجز کر دی، اور پھر جب ملکہ وہاں آئی تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ ہی کا یہ تخت ہے؟ تو وہ شوق تھی، کنفیوز تھی اور حیران تھی، تو اس نے کہا شاید میرا ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے ملکہ اور اس کے ساتھیوں کو ایک محل میں، ان کے لیے ایک محل بنوایا شیشے کا، یعنی جنوں کے ذریعے۔ اس میں عجیب و غریب دل فریب جو خوبصورت عالیشان بے مثال جو محل تھا، اس میں ایک صحن، یعنی انٹری کے ٹائم پہ جو اس کا صحن ہوتا ہے، اس میں پانی کے چشمے تھے باقاعدہ، اور اس کے بعد شیشوں کا ایک شفاف آئینے کی طرح جو شیشے تھے، ٹرانسپیرنٹ، ان کا ایک فلور سا تھا، ایک پورا ڈالا گیا، اور نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ تو جب ملکہ وہاں پر انٹر ہونے کے لیے آئی اس میں، تو وہ سمجھی کہ پانی جو فلو کر رہا ہے، رواں کر رہا ہے، یعنی پورے صحن میں، تو وہ اپنے پائنچے اس نے اوپر اٹھائے، یعنی وہ سمجھی کہ پورا پانی ہے۔ تو حضرت سلمان صاحب سے کہا کہ پانی نہیں ہے، یہ ایک پانی نیچے ہے اور اوپر شیشے کا فلور ہے، آپ سیراب اور دھوکے میں مت جاؤ، یعنی جھوٹ میں، یہ ایک دکھاوا ہے، ایک شو آف کرنا ہے، یعنی اصل جو ہے پانی نیچے، اوپر شیشہ ہے۔ تو ملکہ جو ہے وہاں پر اس کو یہ ریئلائز ہوا، وہ پہلے سے ہی سمجھ رہی تھی کہ آپ کے پاس بے پناہ طاقتیں، پاورز ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، فضل ہے آپ کے اوپر، لیکن اس کے اندر بھی ایمان جو ہے، یعنی کہ جو کفر کی تاریکیاں تھیں اس کے اندر وہ ڈوبی ہوئی تھی، تو اس لیے سمجھ نہیں اس کے بات آ رہی تھی کہ کس طرح سے وہ سمجھے بات کو۔ تو یہاں پر جب اس نے دیکھا کہ ایک طرح سے سیراب، ایک دھوکا جو ہے، شیشے کا ایک فلور ہے، اس کے نیچے پانی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آیا، تو وہ سمجھ گئی، اس کو احساس ہوا کہ اس کی لائف بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے، دھوکے اور سیراب کے اندر، کفر کی تاریکیوں میں، اور اس کے اندر پھر اس کو کلک ہوا، تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور کفر کا تالا اس کا ٹوٹا اور وہ ایمان لے آئی۔ آیت 44 میں ہے کہ وہ باقاعدہ کہتی ہے کہ دیکھیں میں جو، یعنی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کیا، فلما جاءت قیل ھذا، یعنی وہ جب وہاں پر آتی ہے کہتی ہے کہ، اگلی آیت دیکھیں آپ، یہاں پر یہ بیان کرتی ہے کہ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی کہ میں نے اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ میں ایمان لاتی ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم کرتی تھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور ان کی اطاعت قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور سلمان علیہ السلام کی. تو یہ بات دیکھیں کلیئر ہو گئی، اس کو سمجھ آ گئی، اس کو عقل آ گئی. تو یہ پورا واقعہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بڑے لیسن ہیں سمجھنے والے، عقل و دانش اور دیکھیں ہماری سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر کے دکھایا کہ کس طرح کے معجزات دیے، کس طرح کی تعلیم ہمیں لیسن مل رہے ہیں اس پورے واقعے میں. کس طرح سے ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ وہ عاجز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اس کے بعد کنگڈم بھی ہے، پاورز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد وہ انصاف بھی کرتا ہے، عدل بھی کرتا ہے. اور کس طرح سے وہ جو ہے ہدایت اور تبلیغ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہے. تو بے شمار چیزیں سمجھنے والی. اگر انسان آپ کو اگر اوتھینٹک اور اچھی کتابیں ملیں تو آپ ضرور اس واقعے کو ڈیٹیل میں تفصیل سے پڑھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے، اس کو ہماری حضرت سلیمان السلام کی ہسٹری کو اور ہمارے قرآن کی. تو ان شاء اللہ پھر بات ہوگی.